السلام علیکم دوستوں اور ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی اداکارہ بیگم خورشید مرزا کے بارے میں۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والا نیا ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بیگم خورشید مرزا فروری 1989 تقسیم ہند سے قبل فلمی ہیروئن اور ایک مشہور پاکستانی اداکارہ تھی۔ بیگم خورشید مرزا، جن کا اصل نام خورشید جہاں تھا، تقسیم ہند سے قبل رینو دیوی کے نام سے مشہور ہوئی اور پاکستان بننے کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی کی ممتاز فنکارہ کے طور پر جانی گئے۔ لیکن کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ بیگم خورشید مرزا کا تعلق برصغیر کے کتنے معروف علمی، ادبی اور ثقافتی خاندان سے تھا۔ بیگم خورشید کا اصل نام خورشید جہاں تھا۔ خاندان علی گڑھ کے ممتاز گھرانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ بیگم کے والد شیخ عبداللہ نے علی گڑھ میں مسلم گرلز کالج کی بنیاد رکھی تھی، جبکہ بیگم کی بڑی بہن ڈاکٹر رشید جہاں انجمن ترقی پسند مصنفین کے بانی شرکاء میں سے تھی۔ دیگر دوسری بہنیں بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں۔ بیگم خورشید مرزا کے والد شیخ محمد عبداللہ ایک نامور ماہر تعلیم تھے۔ ان کی سوانح عمری پروفیسر شمس الرحمن محسنہ نے حیات عبداللہ کے نام سے تحریر کی ہے۔ اس کی سوانح عمری کے مطابق شیخ محمد عبداللہ کا اصل نام ٹاکر داس تھا اور وہ 21 جون 1874 کو پونچھ، جموں کشمیر میں پیدا ہوئے تھے۔ سن 1890 میں انہوں نے مولوی حکیم نور الدین کے زیر اثر اسلام قبول کیا اور میٹرک کرنے کے بعد 1891 میں ایم اے کالج علی گڑھ میں داخل ہوئے۔ شیخ محمد عبداللہ تعلیم نسواں کے زبردست حامی تھے۔ انہوں نے سن 1904 میں ایک رسالہ خاتون جاری کیا اور پھر سن 1906 میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک اقامتی مدرسہ قائم کیا۔ یہ مدرسہ ہندوستان پھر میں مسلم خواتین کی تعلیم تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ مدرسہ کالج میں تبدیل ہو گیا۔ شیخ محمد عبداللہ کو حکومت برطانیہ نے خان بہادر کے خطاب، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے LLD کی اعزاز ڈگری اور حکومت ہند نے پدم بھوشن کے اعزاز سے سرفراز کیا۔ عبداللہ کو اسکول کی طالبات پیار سے پاپا میاں اور ان کی شریک حیات وحید جہاں بیگم کو اعلیٰ ہی بی کے نام سے پکارتی تھی۔ شیخ محمد عبداللہ کی اہلیہ اعلیٰ بی بی کی سوانح عمری بھی شائع ہو چکی ہے، جو خود ڈاکٹر شیخ محمد عبداللہ کی تحریر کردہ ہے۔ شیخ عبداللہ کی بیٹی جنہوں نے فیض احمد فیض کو ترقی پسند ادبی تحریک کا حصہ بنایا۔ شیخ عبداللہ کی بیٹی جنہوں نے فیض احمد فیض کو ترقی پسند ادبی کا تحریک کا حصہ بنایا۔ شیخ محمد عبداللہ کی بیٹیوں میں ڈاکٹر رشید جہاں اور بیگم خورشید مرزا نے بڑی شہرت حاصل کی۔ ان میں ڈاکٹر رشید جہاں برصغیر میں ترقی پسند ادبی تحریک کی بنیاد گزاروں میں شمار ہوتی ہے۔ ڈاکٹر رشید جہاں نے علی گڑھ، لکھنؤ اور نئی دہلی میں سے تعلیم حاصل کی اور MB MS مکمل کرنے کے بعد میڈیکل کی پریکٹس سے وابستہ ہو گئے۔ اسی دوران ان کی ملاقات سید سجاد ظہیر، احمد علی اور محفوظ الظفر سے ہوئی، جو سوشلزم سے متاثر تھے۔ ان چاروں افراد نے 1932 میں انگارے کے نام سے افسانوں کا ایک مجموعہ شائع کیا، جس میں ڈاکٹر رشید جہاں کی 2 کہانیاں، دلی کی سیر اور پردے کے پیچھے شامل ہے۔ سن 1934 میں وہ محمود الظفر کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے اور ان کے ساتھ امرتسر چلی گئی، جہاں کی ملاقات ڈاکٹر محمد دین تاثیر، فیض احمد فیض، قاضی فرید اور میاں افتخار الدین جیسے ادیبوں سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ فیض احمد فیض کو ترقی پسند ادبی تحریک کا حصہ بنانے میں ڈاکٹر رشید جہاں کا کردار بہت اہم ہے۔ ڈاکٹر رشید جہاں کے افسانوں، ڈراموں اور مضامین کے کئی مجموعے شائع ہوئے، جن میں عورت اور دوسرے افسانے، شعلہ، جوالہ اور وہ دوسرے افسانے و ڈرامے شامل ہیں۔ بیگم خورشید مرزا 4 مارچ 1918 کو پیدا ہوئی تھی۔ ان کا اصل نام خورشید جہاں تھا اور ان کی شادی 17 برس کی عمر میں ایک پولیس آفیسر اکبر حسین مرزا سے ہوئی۔ خورشید جہاں کے بھائی محسن عبداللہ ممبئی میں ایک فلمی ادارے سے وابستہ تھے۔ ان کے توسط سے جب دیوکا رانی کی ملاقات خورشید جہاں سے ہوئی تو انہوں نے انہیں اپنی فلموں میں اداکاری کی دعوت دے دی۔ یوں خورشید جہاں نے رینو کے نام سے فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ بیگم خورشید مرزا نے جناب
لطف اللہ خان کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا گیا کہ رینو کا دیوکا رانی کی مرحوم بہن کا نام تھا اور دیوکا رانی نے خورشید جہاں کو یہ نام اپنی بہن کی یاد میں دیا تھا۔ برصغیر کی فلمی صنعت کی کوئی تاریخ بمبئی ٹاکیز کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ بہت جلد اس ادارے میں ہندوستان کے مشہور ادیب، شاعر، رقاص اور موسیقار شامل ہو گئے تھے، جن میں منشی پریم چند، نریندر شرما، شاہد لطیف باسمت، خواجہ احمد عباس، گیان مگرچی، ممتاز علی، گوپال سنگھ نیپال اور پی ایل سنتوشی جیسے افراد شامل تھے۔ بمبئی ٹاکیز کی بیشتر فلموں میں ہیروئن کا کردار دیوکا رانی خود ادا کرتی تھی، جنہیں آج بھی ہندوستانی اسکرین کی خاتون اول کہا جاتا ہے۔ بمبئی ٹاکیز نے برصغیر کی فلمی صنعت کو متعدد نئے چہرے بھی عطا کیے ہیں، جن میں رینو کا دیوی، بیگم خورشید مرزا کے علاوہ لیلا جینٹس جیسی اداکاریں اور نجم الحسن اور اشوک کمار جیسے اداکار شامل تھے۔ رینو کا دیوی کی مشہور فلموں میں جیون، باوی، نیا سنسار اور غلامی شامل تھی۔ ازدواجی زندگی اور فلمی سفر۔ 1934 میں 17 سال کی عمر میں بیگم خورشید کی شادی دہلی کے ایک پولیس آفیسر اکبر حسین مرزا سے ہوئی۔ بیگم کے بھائی محسن عبداللہ ممبئی میں فلمی ادارے بمبئی ٹاکیز سے وابستہ تھے، جہاں بیگم کی ملاقات ان کے بھائی کے توسط سے دیوکا رانی اور ہمانشو رائے سے ہوئی، جنہوں نے بیگم کو اپنی فلموں میں کام کرنے کی دعوت دی۔ خورشید تقسیم ہند 1947 کے بعد پاکستان آ گئی اور یہاں ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو گئی۔ شروع میں وہ ڈراموں اور فلم کی دنیا سے دور رہے۔ انہوں نے لطف اللہ خان کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کے شوہر اکبر مرزا پولیس کے محکمے سے وابستہ تھے اور ان کی تعیناتی مختلف شہروں میں ہوئی رہتی ہے۔ 1950 کی دہائی میں جب ان کی تعیناتی کوئٹہ میں ہوئی تو انہوں نے وہاں افواہ کو فعال بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی پہلی ٹیلی ویژن سیریل کرن کہانی تھی، جس میں ان کی بے ساختہ اور نیچرل اداکاری کو بہت پسند کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے متعدد ٹیلی ویژن سیریل میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اس کے علاوہ ڈرامہ ماسی شربتیں میں بھی ان کا کردار بڑا یادگار سمجھا جاتا ہے۔ بیگم خورشید مرزا کی سوانح عمری اے وومن آف سبسٹانس کے نام سے شائع ہو چکی ہے، جو ان کی صاحبزادی لبنہ کاظم نے تحریر کی ہے۔ یہی سوانح عمری دی میکنگ آف اے ماڈرن مسلم وومن کے نام سے بھی شائع ہوئی۔ یہ سوانح عمری دراصل ان کی یادداشتوں کی کتاب شکل ہے، جو انہوں نے انگریزی مابنامے میں قسط وار تحریر کی تھی۔ بیگم خورشید مرزا شاعری بھی کرتی تھی اور انہوں نے میلاد مبارک کے نام سے بھی ایک کتاب تحریر کی تھی۔ عمر کے آخری حصے میں بیگم خورشید مرزا لاہور میں منتقل ہو گئی۔ 1982 میں بیگم خورشید نے اپنی خودنوشت سوانح حیات تحریر کی، جس میں انہوں نے برطانوی راج کے دوران لکھنؤ میں اپنی تعلیمی زندگی، ازدواجی زندگی، بھارتی فلم انڈسٹری میں بطور اداکارہ، تقسیم ہند دوران پاکستان ہجرت اور ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستگی کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ سماجی خدمات۔ تقسیم ہند 1947 کے بعد پاکستان آمد کے بعد بیگم خورشید آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن کے لیے بطور سماجی کارکن کام کرتی رہی۔ جب ان کے شوہر اکبر حسین مرزا کوئٹہ تعینات ہوئے تو بیگم خورشید کوئٹہ میں آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن کی سماجی کارکن کے تحت غریب و پسماندہ علاقوں کے لیے کام کرتی۔ وہاں باقاعدہ ایک مرکز اسماعیل خیلی کے نام سے قائم کیا۔ ریڈیو پاکستان سے وہ خواتین کے مسائل پر پروگرام بھی کرتی رہی۔ تغمہ حسن کارکردگی۔ 1984 میں ان کی خدمات کے پیش نظر حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں تغمہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا اور ان کی وفات۔ بیگم خورشید کا انتقال 71 سال کی عمر میں 8 فروری 1989 کو لاہور میں ہوا۔ تدفین میاں میں قبرستان لاہور میں کی گئی۔